سعودی عرب میں چاند دیکھا گیا، وہاں سے کوئی آ کر کے یہاں کے قاضی، ہندوستان کے قاضی وقت کو وہ گواہی دے کہ یہ ہندوستان کے قاضی وقت کو یا ہندوستان کی رویت ہلال کمیٹی، وہی رویت ہلال کمیٹی، یہاں کے مثلا حیدرآباد کی رویت ہلال کمیٹی ہے، سعودی میں دو لوگوں نے، دو عادل شخصوں نے چاند دیکھا، یہاں آ کر کے وہ دو عادل گواہ جنہوں نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ باضابطہ شرعی گواہی دیں، شرعی گواہی کے لیے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تمام کے مطابق وہ آ کر کے یہاں حیدرآباد رویت ہلال کمیٹی کو گواہی دیں کہ چاند نظر آ گیا تو اس پر بالکل عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن سعودی کے اعلان کے باوجود بھی یہاں عام طور پہ فرق ہوتا ہے، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، پھر بھی مختصراً عرض کرتا ہوں کہ عام طور پہ سعودی کے اعلان یا دوسرے اطراف و اکناف کے ملک کے اعلان پر یہاں اعلان کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص سعودی میں چاند دیکھ کر دو شخص سعودی میں چاند دیکھ لیں اور وہ لوگ یہاں آ کر بذریعہ فلائٹ آ کر یہاں گواہی دیں تو یہاں کی رویت ہلال کمیٹی کے ذمہ داران اس کا اعلان کریں تو احکام تو مرتب ہو سکتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ میں یہ عرض کر دوں کہ ہندوستان کے علاوہ دوسرے کسی بھی ملک یا ہندوستان ہی کے دوسرے کسی علاقوں میں چاند دیکھنے کے وہاں کے صرف اعلان پر اگر کوئی اعتبار کرتا ہے، ملک گیر جو اعلان سعودیہ میں ہوتا ہے اس اعلان پر کوئی بھروسہ کر کے یہاں آ کر گواہی دے تو وہ اعلان ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، سعودی میں کسی نے اعلان سنا، ملک گیر اعلان ہو رہا ہے، پورے ملکی سطح پر اعلان ہو رہا ہے کہ چاند دیکھا گیا ہے، کل سے روزہ رکھنا ہے یا کل سے عید کرنا ہے، وہ یہاں آ کر دو عادل گواہوں نے یہاں گواہی دی کہ ہم نے وہاں یہ اعلان سنا ہے کل عید سعودی میں ہونے والی ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو وہ اعلان ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گواہی دینے والے انہوں نے خود چاند کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے خود اعلان سنا ہے، صرف اعلان سنا ہے۔ اب اعلان کی بنیاد حجت اور دلیل پر ہے، اعلان کا دار و مدار شرعی تقاضوں پر ہے، تو اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہاں کی حکومت شرعی تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے یا نہیں۔ باضابطہ ماہرین فلکیات، یہ کوئی عام عالم نہیں ہے بلکہ ایسٹرونومی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بارہا یہ کہا ہے، باضابطہ انہوں نے اپنے درد و کرب کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب میں فلکیات کے لحاظ سے بھی ابھی رویت ہوتی ہی نہیں، اس سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے، تو ان کا اعلان ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے اعلان پہ بھروسہ کرتے ہوئے اگر کوئی آ کر یہاں گواہی دے تو وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے سعودی عرب میں کسی نے چاند دیکھا یا کویت میں، قطر میں، کہیں اور چاند دیکھا، اس نے اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایک شخص اگر رمضان کے چاند کے لیے گواہی دے، دو عادل شخص عید کے چاند کے لیے گواہی دیں، مثال کے طور پہ سعودی یا دبئی میں کسی دو عادل شخصوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے چاند کو دیکھا، وہ آ کر یہاں حیدرآباد میں انہوں نے گواہی دی، شرعی گواہی دی، یہاں کے رویت ہلال کمیٹی کے ذمہ داروں نے اس گواہی کو قبول کر لی، انہوں نے اعلان کیا تو بالکل وہاں اور یہاں ایک دن رمضان ایک دن عید ہو سکتی ہے، بالکل اسی دن ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ حدیث قریب سے ملک گیر تقسیم کرتے ہیں، ملک گیر تقسیم بعض لوگ شرعی، حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو پیچھے گزر چکی ہے کہ حضرت قریب نے کہا کہ ہم نے وہاں اہل شام نے، حضرت معاویہ نے، اہل شام نے فلاں دن کو چاند دیکھا تھا، تو حضرت ابن عباس نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ حضرت اس بات کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حضرت قریب تنہا تھے، جبکہ شرعی دلائل کے ذریعے سے بات پہلے گزر چکی ہے، عید کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، عید کے چاند کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت قریب چونکہ تنہا تھے اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے گواہی نہیں دی، خبر پیش کی ہے، خبر کے لیے، خبر مستفیض کے لیے ایک کثیر جماعت کا ہونا ضروری ہے، کئی لوگوں کا ہونا ضروری ہے، یہ باتیں ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جو چاند دیکھا جاتا ہے اس کی بنیاد پر یہاں روزہ رکھنے یا باتیں چل رہی تھی ملک گیر پیمانے پہ، ملکوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مثلا کشمیر میں چاند دیکھا گیا
केरला में चांद नहीं देखा गया। हिंदुस्तान का एक किनारा कश्मीर है, एक किनारा केरला है। मुल्कगीर पैमाने पर अगर ऐलान को काबिल कबूल मान लिया जाए, कश्मीर वालों के और केरला वालों के लिए, दोनों के लिए ऐलान हो तो दोनों के लिए रोज़ा काबिल अमल हो। काज़ी वक्त है, उसने ऐलान किया तो पूरे मुल्क की सतह पर उनको उस हुक्म का मान लेना ज़रूरी है। जहाँ काज़ी वक्त ना हो, मिसाल के तौर पे जैसा कि मगरबी बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बिल्कुल करीब हैं। वेस्ट बंगाल में चांद देखा गया बिल्कुल बॉर्डर पे, उस बॉर्डर के कुछ किलोमीटर, 100 किलोमीटर से कम की दूरी पर बांग्लादेश में चांद नज़र नहीं आया। तो क्या हम ये इस बुनियाद पर वहाँ के लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म नहीं देंगे कि मुल्क अलग है? मुल्कगीर की कोई ऐसी क़ैद नहीं है, मुल्क की कोई ऐसी क़ैद नहीं है। अगर मगरबी बंगाल से भी कोई बांग्लादेश पहुँचकर गवाही दे या शरई तौर पे वहाँ कोई सबूत मिल जाए तो वहाँ वालों के लिए भी रोज़ा रखने का हुक्म होगा, वह अहकाम सारे मुरतब होंगे। मुल्की पैमाने की कोई हदबंदी नहीं है, ना मुल्की पैमाने की कोई हदबंदी है, ना इख्तलाफ मताले की कोई हदबंदी है। बात सिर्फ ये है कि शरई तौर पे सबूत पहुँच जाए और उसको काज़ी वक्त या ज़िम्मेदारान उसका ऐलान करे, बात सिर्फ इसकी है।